آج آپ یہ بات دیکھ لیجئے، اللہ کے بندے کھاتے اللہ کا ہیں، پیتے اللہ تعالیٰ کا ہیں، رہتے اللہ کی زمین پہ ہیں، استعمال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ان کی زندگی میں غیر اللہ کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کے رشتے ناتے غیر اللہ سے مضبوط ہیں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسلام کے نام لیوا کلمہ پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں، جمعہ میں حاضری کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، جمعرات کی شام کسی مزار میں حاضری ان کی نہیں چھوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ ان کا نہیں، غیر اللہ سے ان کا رشتہ ہے۔ اللہ کے بندو، ایسے حالات میں یہ مقصد زندگی یاد نہ دلایا جائے تو پھر دنیا میں کیا کام کیا جائے؟ اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا جو ہے ہمارے اور آپ کی مصروفیت کیا ہوگی؟ مشن اس سے بڑا کیا ہوگا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت دی جائے، انہیں حنیف بنایا جائے، ان کو حنیفیت کی طرف واپس لایا جائے، بألفاظ دیگر توحید کی دعوت ان کے اندر دی جائے۔ اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ دو جملوں میں بڑا فرق۔ اللہ کی عبادت کریں کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، ساتھ میں غیر اللہ کی عبادت ہو جائے تو کوئی فرق نہ پڑے، لیکن ایک مطلب ہے یہ، لیکن دوسرا جملہ ہے اللہ ہی کی عبادت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت ہے، کسی اور کی عبادت کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لیعبدونی، میری ہی عبادت کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں الا لیوحدون، اللہ نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم رکھ سکیں، اللہ کی توحید پر قائم رہ سکیں۔ یاد رکھنا، آپ کے ہمارے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر کوئی پہنچ نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو قرار نہ دے کر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک حق بھی غیر اللہ کو دیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور یہاں اس آیت کی روشنی میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہماری اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہو، ہم اس کے لیے نہ جئیں تو پھر کس کے لیے جئیں گے؟ ہم اس کو سب سے زیادہ ترجیح نہ دیں تو پھر کس کو ترجیح دیں گے؟ اللہ کی عبادت نہیں، عبادت میں اللہ کی توحید ہمارا مقصد ہے۔ صرف عبادت نہیں، عبادت میں صرف اللہ کی محبت، اللہ ہی کی کا خوف، اللہ ہی سے امید، صرف اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنا، یہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، مقصد کو بار بار یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی مقصد کی طرف سے غافل نہ ہو جائے، کوئی مقصد کو بھول نہ جائے، کوئی مقصد سے ہٹ نہ جائے، اور کوئی آدمی مقصد کو دوسرے تیسرے نمبر پہ نہ لے آئے۔ مقصد مقصد رہے اور آدمی مقصد سے جڑا رہے اور سفر اسی منزل مقصود کی طرف چلتا رہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ توجہ اور محنت توحید پر ہونی چاہیے، بندوں کی توحید درست رہنی چاہیے، بندوں کو توحید سے جوڑے رکھنا چاہیے، اول و آخر توحید ہی کا کام سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں وجود کا مقصد ہے۔ الا لیوحدون، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی توحید پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ پہلی دلیل ہے، پہلی وجہ ہے جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی یعنی اللہ کے نبی اللہ کے حوالے سے بات نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو سارے بندوں کو میں نے حنیف پیدا کیا تھا، یکسو بنا کر پیدا کیا تھا، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ تھے۔ دوسرے الفاظ میں سب موحد تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے توحید پر پیدا کیا۔ فاجتالتہم الشیاطین، لیکن شیطانوں نے ان کو اوچک لیا، ابلیس اور اس کی ذریت نے ان کو اللہ کی توحید سے ہٹا لیا، غافل کر دیا۔ آج آپ یہ بات دیکھ لیجئے،
اللہ کے بندے کھاتے اللہ کا ہیں، پیتے اللہ تعالیٰ کا ہیں، رہتے اللہ کی زمین پہ ہیں، استعمال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ان کی زندگی میں غیر اللہ کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کے رشتے ناتے غیر اللہ سے مضبوط ہیں۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسلام کے نام لیوا کلمہ پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جمعہ میں حاضری کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، جمعرات کی شام کسی مزار میں حاضری ان کی نہیں چھوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ ان کا نہیں، غیر اللہ سے ان کا رشتہ ہے۔ اللہ کے بندو، ایسے حالات میں یہ مقصد زندگی یاد نہ دلایا جائے تو پھر دنیا میں کیا کام کیا جائے؟ اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا جو ہے ہمارے اور آپ کی مصروفیت کیا ہوگی؟ مشن اس سے بڑا کیا ہوگا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت دی جائے، انہیں حنیف بنایا جائے، ان کو حنیفیت کی طرف واپس لایا جائے، بالفاظ دیگر توحید کی دعوت ان کے اندر دی جائے۔ اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ حسین گرامی قدر، توحید ہی کی دعوت کیوں دی جائے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ توحید اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ توحید اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ آپ سبھی حضرات کو تقریباً حدیث کے عربی الفاظ بھی ہو سکتا ہے یاد ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ، 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی توحید کی گواہی، محمد الرسول اللہ کی گواہی دراصل توحید ہی کی گواہی کی تکمیل ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے بندو، اسلامی شریعت میں سب سے پہلا درجہ توحید کا ہے۔ پھر کہا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اس کے بعد حج، اور اس کے بعد ذکر کیا صوم رمضان، رمضان کے روزوں کا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کو گھر بنانا ہے، آپ کو گھر بنانا ہے تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے دیواریں اٹھانے کے بعد آپ بنیاد تعمیر کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھت ڈالنے کے بعد پھر بنیاد قائم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے گھر کو نقش و نگار سے سنوار لیتے ہیں، جو کچھ آپ کو اندر سے ڈیکوریشن کرنا ہے کر لیتے ہیں، اس کے بعد جا کے زمین کھود کے آپ بنیاد بناتے ہیں؟ دنیا میں اتنی موٹی سی بات اگر ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ سوال کیوں پیدا ہو کہ توحید پر محنت پہلے کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ دین کی پہلی بنیاد یہ بنی الاسلام علی خمس میں سب سے پہلی بنیاد اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کی توحید کی گواہی دے کر اپنی زندگی میں اس توحید پر قائم اور دائم رہو۔ اور سچ کہیں تو آپ کو معلوم ہے یہ جو نماز ہے یہ اصل میں اس توحید کی ترجمانی ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ توحید کی ترجمانی ہے، یہ جو حج ہے یہ توحید کی ترجمانی ہے، یہ جو صوم روزہ ہے یہ بھی توحید کی ترجمانی ہے۔ ان سب کی حیثیت توحید کے بعد ہے، توحید کے ساتھ ہے، توحید کے بغیر نہیں، توحید سے پہلے نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آج ایک بہت اہم بات آپ کو بتا، آپ جانتے ہیں میدان میں کام کرنے والی دینی جماعتوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے لوگوں کو سب سے پہلے نماز کی طرف بلاتی، کہتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، عمل میں سب سے بڑا رکن۔ یقیناً نماز کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، لیکن نماز اس نماز کی طرف بلاؤ جس نماز کی بنیاد توحید پر ہونی چاہیے۔ بات توحید پر نہ ہو اور آپ نماز کی بات کریں، یہ ترتیب الٹنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کتنی سادہ، ایک موٹا آدمی بھی، موٹے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بنیاد اصل میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر رکھی ہے۔ بنیاد پہلے توحید والی مضبوط کرو، پھر اس پر نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی ساری بنیادیں اس کے بعد اس پر قائم رکھو۔ اصل چیز ہے توحید، اور توحید کے بعد اس کے اوپر نماز ہے۔ اصل چیز ہے توحید کہ بندہ اگر توحید ہی میں خلل کا شکار رہے تو پھر نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اعتبار باقی نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا بنی الاسلام علی خمس، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ ان میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ بندے کی توحید پر محنت پہلے ہونی چاہیے، عقیدے پر بندے کی محنت ہونی چاہیے، بندے کا عقیدہ سب سے پہلے نمبر پہ آنا چاہیے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہی سکھایا۔